لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد کی برکت کے لیے عرض و معروف سے تمنائی ہمارا اپنی طرح پائی کائنات مدینے کے تاجدار احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بگستانہ میں ہدیے درود و سلام نچھاور کرنے پڑھی باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و صلی صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ اگر اپنے سماج کا جائزہ لیں اور خود اپنی زندگی میں ہم اگر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کریں اور وہ لوگ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے اطراف و اکناف میں رہتے ہیں، اگر ان کی زندگی کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ ایک بات پر یقین کریں گے کہ ہماری سماجی زندگی میں، ہماری ذاتی زندگی میں یا انسانوں کی عام زندگی میں بہت سارے مسائل، بہت ساری الجھنیں، بہت سارے ٹینشن کی جو وجہ ہے وہ ہے انسان کے اندر مثبت سوچ کا نہ ہونا اور منفی سوچ کا اس کے اوپر غلبہ ہونا۔ اسی چیز نے انسان کو بہت ساری ذہنی، قلبی، جسمانی تناؤ کا شکار بنا دیا۔ ابھی مثبت سوچ کیا ہے؟ مثبت سوچ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا جو روشن پہلو ہے ہم اس پہ نظر رکھیں اور کسی بھی چیز کا جو تاریک پہلو ہے، اندھیرا ہو، ہم اس سے ہر طرح امکان بچنے کی کوشش کریں۔ روشن پہلو یہ ہے کہ آپ کسی کو اس نظر سے دیکھیں کہ آپ اس کے اندر کیا تلاش کریں، اچھائیاں تلاش کریں، اچھائیوں کو آگے بڑھانے میں آپ ان کی معاونت کریں، کیونکہ دنیا کی کوئی شے ہر دو پہلو سے خالی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ان کے اندر اچھی ہیں تو کچھ خراب بھی ہیں، کچھ چیزیں اچھی ہیں تو کچھ کمی کی چیزیں بھی رکھی گئی ہیں۔ ہماری ایک بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہر چیز کے اندر، ہر بات کے اندر، ہر شے کے اندر ہم روشن پہلو تلاشیں، خوبصورت پہلو تلاشیں۔ ہم وہ چیز تلاشیں، کسی کی چیز کے تعلق سے اور کسی کے تعلق سے وہ بات ہم سوچیں اور بات کریں جو ہمیں اطمینان بخشے، جو ہمیں سکون بخشے، سامنے والے کو بھی اطمینان بخشے، سامنے والے کو بھی سکون بخشے، اور ہر اس پہلو سے ہم پرہیز کرنے کی کوشش کریں جو پہلو ہمیں ذہنی الجھن کا شکار بنا دے، قلبی بے سکونی کا شکار بنا دے، سامنے والوں پر ہمارے حوالے سے غلط سوچ کے اثرات مرتب کر دے۔ ایسی چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا انتہائی ضروری ہے۔ گویا کہ اگر ہمیں اپنے آپ کو، اپنے سماج کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنی زندگی کو اگر بہتر بنانا ہے تو ہمیں ہر چیز میں، ہر فرد میں، ہر بات میں ہمیں مثبت اور روشن پہلو تلاشنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر اپنی زندگی کو الجھنوں سے بچانا ہے اور بے شمار ذہنی اور قلبی مسائلوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہماری ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ہر بات میں، ہر شے میں اور ہر شخص کے اندر ہم منفی پہلو اور تاریخ پہلو تلاشنے کا جو رویہ ہے اس کو بند کریں، ورنہ عمومی حالات ایسے ہیں ہمارے کہ آج کی تاریخ میں بہت کم افراد آپ کو ملیں گے جو کسی کے لیے اچھی سوچ رکھتا ہے، خوبصورت سوچ رکھتا ہے، روشن سوچ رکھتا ہے۔ ورنہ آج ہمارا سماج اس حال میں ہے کہ بیشتر افراد اس بات کے شکار ہیں کہ ہر کوئی کسی کے تعلق سے منفی پہلو رکھتا ہے، تاریخ پہلو رکھتا ہے اور خراب سوچتا ہے۔ جب تک یہ سوچ ختم نہیں ہوگی ہم ایک بہتر سماج تشکیل نہیں دے سکتے۔
اور عالم یہ ہے کہ حالات اتنے بدترین ہو چکے ہیں کہ اگر کسی انسان کا سامنا ہو جائے تو ہم اس کے منہ پر دو چار اچھے جملے بول دیتے ہیں، اس کی خیر خواہی کی باتیں کر لیتے ہیں، اس کے لیے اچھی سوچ ہم پیش کر دیتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہماری نظروں سے اوجھل کیا ہو گیا، پھر ہم اسی کے لیے اپنے حسد کا اظہار کرنے لگتے ہیں، غیبت کا اظہار کرنے لگتے ہیں، چورخوریوں کا اظہار کرنے لگتے ہیں، سامنے والوں کی کمیوں کا شمار کرنے لگتے ہیں۔ یہ پہلو نے اور ہمیں تباہ کر رکھا کہ ہم نظر کے معاملے میں، قول کے معاملے میں، رائے پیش کرنے کے معاملے میں ایک ہی شخص کے حوالے سے اس کے سامنے اور رائے رکھتے ہیں، اس کے پیٹھ کے پیچھے اور رائے، اس کے سامنے ہم ایک بات کرتے ہیں، اس کے پیٹھ پیچھے ایک بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو منفی پہلو کا ہمارے اوپر غلبہ ہے، اور پھر اوپر سے ہمارے سامنے یہ ایک عیب نے اور ہمیں تباہ کر دیا ہے کہ کسی کے سامنے ہم اس کے حوالے سے اچھی رائے رکھیں اور پس پشت ہم اس کے لیے غلط رائے رکھیں۔ ان چیزوں سے اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ بچایا تو ایک بات یاد رکھنا کہ آپ کے پاس دولتیں ہوں گی، ثروتیں ہوں گی، جائیداد ہو سکتی ہے، اہل عیال ہو سکتے ہیں، بہترین رہائش گاہ ہو سکتی ہے، مگر ذہنی اور قلبی سکون پھر بھی آپ کو میسر نہیں ہو سکتا۔ اب تو حال یہ ہو چکا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اولادوں کے حوالے سے اچھی رائے رکھتے ہیں۔ ابھی جو ہم اپنے اولادوں کو دیکھ رہے ہیں اسی کے اوپر ہم اس کے مستقبل کا فیصلہ کرنے لگتے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں کون کیسا ہو جائے، کتنا بدل جائے، ہم مایوس ہو چکے ہیں۔ حالات یہ ہو چکے ہیں کہ اولادوں کے ذہن میں ماں باپ کے لیے اچھی سوچ اور مثبت سوچ نہیں رہ گئی۔ ایک میاں بیوی جو ساتھ میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، حالات یہ ہے کہ شوہروں کے حوالے کے اندر اپنی بیویوں کے حوالوں سے آج مثبت سوچ نہیں ہے، روشن سوچ نہیں ہے۔ بیویوں کے اندر عالم یہ ہو چکا ہے کہ اپنے شوہر کے حوالے سے مثبت سوچ نہیں ہے اور روشن سوچ نہیں۔ بھائی بہنوں کی زندگی کو آپ دھیان کر کے دیکھیں، جو سماجی زندگی کو دیکھتے ہیں، لوگوں سے قریب رہتے ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں کہ بھائیوں کے اندر بھائی کے حوالے سے مثبت سوچ نہیں، بھائیوں کے اندر بہنوں کے حوالے سے مثبت سوچ نہیں ہے، بہنوں کے اندر بھائیوں کے حوالے سے مثبت اور روشن سوچ نہیں ہے۔ جب ہماری زندگی رشتوں کے حوالے سے، کام کاج کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے اس قدر منفی پہلوؤں کا شکار ہو جائے تو پھر سوچے ہمیں ذہنی اطمینان کہاں سے مل سکتا ہے۔ اور ایک چیز کو اور یاد رکھیں کہ انسان کی فطرت اور انسان کی طبیعت ایسی بنائی گئی ہے نا کہ انسان جب مثبت سوچ رکھتا ہے، اپنی جب کسی کے حوالے سے اچھی سوچ رکھتا ہے تو پھر اس کے اثرات اس کے دل و دماغ، اس کے جسم پر اچھے مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن وہی انسان جب کسی کے حوالے سے منفی سوچ کا عادی بن جاتا ہے نا کسی کے حوالے سے، تو یہ سوچ اس کے دل پر، اس کے دماغ پر، اس کے ذہن پر خراب اثرات کو رکھتی ہے۔ اس کی محسوس مثال آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اچھا خاصا نوجوان ہو، لیکن جب وہ بھیک مانگنے کا عادی بن جائے تو آپ دیکھیں گے کہ چند مہینے میں اور سال بھر میں اس کی شکل بدل چکی ہوتی ہے، اس کے بدن کے چمڑوں کی حالتیں بدل گئی ہوتی ہے، اس کا لباس بدل گیا ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کے پاس مال و منال خوب ہو، مگر سوچ نے اس کے اوپر ایسے اثرات مرتب کیے کہ اس کا لباس بھی بدل گیا، اس کے چمڑے کے اثرات بھی بدل گئے، اس کے چہرے کی حالتیں بھی بدل گئی۔ مگر ایک انسان غریب بھی ہو مگر خودداری کی زندگی اگر جی رہا ہو تو غربت میں شاہی کی زندگی جیتا ہے، اس کے چہرے سے ایک الگ نور پھوٹ رہا ہوتا ہے، اس کے لباس سے ایک الگ خوشبو پھوٹ رہی ہوتی ہے، اس کے زندگی کا رویہ ہی ایک الگ ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری سوچ جو ہوتی ہے نا وہ مکمل طور سے ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، ہمارے لباس پر، ہمارے خوراک پر، ہمارے رہن سہن پر، ہمارے زندگی پر، ہمارے جسم پر، ہمارے چمڑے پر بھی اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر اچھی سوچ ہماری۔ لیکن اگر سوچ ہماری اچھی نہ ہو تو اس کے اثرات ہر چیز پر خراب پڑنے لگتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہماری ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں بھی جی رہے ہیں
جس گھر میں جی رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ زندگی جی رہے ہیں، جس سماج میں زندگی جی رہے ہیں، جس کاروبار اور ملازمت کے ساتھ زندگی جی رہے ہیں، ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر مثبت اور روشن سوچ پیدا کریں. اگر آپ نے منفی سوچ اور تاریخ سوچ پیدا کر لیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو کہیں بھی سکون نہیں ہے. نہ گھر میں سکون ہے، نہ اہل و عیال میں سکون ہے، نہ اہل و اولاد میں سکون ہے، نہ سماجی زندگی میں سکون ہے، نہ ملازمت، نہ کاروبار میں سکون ہے. اس لحاظ سے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنی سوچ کو بہتر بنائیے. اپنے دل و دماغ کو بہتر اور مطمئن رکھنے کے لیے اپنی سوچ کو بہتر بنائیے. یہ آپ کی بہتر سوچ آپ کو خوبصورت زندگی عطا کرے. اور آپ دیکھیں کہ اسلامی جو ایک تصور ہے، ایک سوچ کا، یقین جانیے ہمارے پاس وہ بہتر سوچ ہے. 1% ہمارے پاس کسی کے لیے اچھی سوچ آتی ہے، ورنہ 99% ہمارے دلوں میں خیالات منفی پہلو پہ پڑتے ہیں، اور ہمارا سماج مکمل طور سے منفی سوچ میں ڈوبا ہوا ہے. ایسے حالات میں ہمیں اپنے آپ کو منفی سوچ سے نکالنا انتہائی ضروری ہے. عالم یہ ہے کہ بہتر سوچ کے اثرات کیسے ہوتے ہیں اور خراب سوچ کے نقصانات کیسے ہوتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے، غالباً مکاشفۃ القلوب میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ قوم بنی اسرائیل کے 2 شخص تھے. ایک عبادت گزار جسے عابد و قوم بنی اسرائیل کا عبادت گزار کہا جاتا ہے، اور ایک ایسا گنہگار شخص جسے لوگ خلیل بنی اسرائیل کہہ کے پکارتے تھے. قوم بنی اسرائیل کا گنہگار انسان، بدکار انسان کہہ کر کے پکارا جاتا. یہ گنہگار کبھی اس نیک انسان کے پاس سے جب گزرا تو دیکھا کہ نیک انسان عبادت و ریاضت میں لگا ہوا ہے اور اس کے سر پر بادل نے سایہ کر رکھا. یہ گنہگار انسان جو اپنے سماج میں بھی گنہگار سے مشہور تھا، اس نے ٹھہر کر کے سوچا کہ میں اس کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہوں، عین ممکن ہے کہ اللہ کی رحمت مجھ سے بھی برس جائے. وہ جا کر کے اس عابد کے پاس بیٹھ گیا، اس کی صحبت میں بیٹھ گیا. جب عابد کی نظر اس شخص پہ پڑی اور عابد نے جب اس کو دیکھا تو عابد کو اپنی عبادت پہ تو ضرور ناز تھا، مگر نفس اور شیطان کی چال کو بھول چکے تھے. کتنا گنہگار انسان میرے پہلو میں بیٹھا ہے، اس کی یہ جرات کہ گنہگار میرے پاس بیٹھے. انہوں نے شخص اس محفل سے اٹھا دیا اور محفل سے نکال دیا، اپنے پاس سے نکال دیا. غور طلب بات یہ ہے کہ ایک گنہگار اللہ کی رحمت سے امیدوار ہو کر کے نیکوں کی صحبت میں بیٹھ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی صحبت سے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کو نازل فرما دے. مگر ایک عابد اور ایک زاہد انسان نے ایک غلط سوچ پیدا کی کہ یہ گنہگار یہاں پر کیوں بیٹھے، اور اپنے پاس سے اٹھا دیا. اس وقت کے پیغمبر پر اللہ کریم نے وحی نازل فرمایا اور فرمایا کہ جا کر کے کہہ دو کہ دونوں شخص اپنی عملی زندگی کا پھر سے آغاز کریں، ابتدا کریں، کیونکہ اس گنہگار کے تمام گناہوں کو میں نے بخش دیا ہے. وجہ یہ ہے کہ میری رحمت کا امیدوار ہو کر کے وہاں بیٹھا. اور اس عابد و زاہد سے کہہ دو کہ تکبر کی بنیاد پر، غرور کی بنیاد پر، انسانیت کو فراموش کر لینے کی بنیاد پر، رب کی رحمت سے مایوسی کی بنیاد پر میں نے اس کے تمام عمل کو رائے اور ضائع کر. آپ سوچیں کہ سوچ کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں. آج ہمارے پاس حال یہ ہو چکا ہے کہ گنہگاروں کو سینے سے لگانے کا جذبہ ہی نہیں ہے، گنہگاروں سے محبت کا جذبہ ہی نہیں ہے. ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ شاید یہ گنہگار ہمیشہ ہی گنہگار رہے گا، یہ مجرم ہمیشہ ہی مجرم رہے گا، اللہ کی رحمت کا کبھی امیدوار نہیں ہو سکتا. مگر آپ نے کس بنیاد پہ فیصلہ کر لیا؟ کیا آپ کی آنکھیں مستقبل کو دیکھ رہی ہیں؟ کیا آپ کی آنکھیں ہمیشہ کو دیکھ رہی ہیں؟ یقین جانیے کسی کی بھی زندگی کبھی بھی بدل سکتی ہے، کسی کی زندگی میں کبھی بھی انقلاب آ سکتا ہے.
آپ نیک ہیں تو اللہ کی رحمت کے امیدوار بن جائیے. کسی گنہگار کو اس لیے اپنا لیجیے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی نیک بنا دے. یہ پہلو آج اپنانے کی ضرورت ہے. ایک اچھی سوچ، ایک مثبت سوچ ایک گنہگار کو اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ عطا کرے. لیکن ایک غلط سوچ، ایک منفی سوچ اچھے عابد زاہد کے اعمال کو رائے کرتے ہیں. اس لحاظ سے سوچ ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے. اور بات اس کو بھی سن لیں، ہمارے آج حالات ایسے ہو چکے ہیں نا کہ انسان گنہگار نظر آیا تو ہم اس کے مستقبل کا فیصلہ سناتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بندہ گنہگار ہو، مجرم ہو، مگر ایسا ممکن ہے کہ اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے. ہمارے سامنے تو حضرت فضیل بن عیاض کی زندگی مشہور ہے کہ جو ڈاکہ زنی اور چوری کیا کرتے تھے، مگر وقت ایسا آیا کہ زندگی میں ایسا انقلاب آیا کہ جب زمانے سے گزرے تو زمانہ کہہ رہا تھا کہ دنیا سے حدیث اٹھا لی. ہمارے سامنے بشر حافظ کی زندگی کا نمونہ مشہور ہے، جو شراب کا کاروبار کیا کرتے تھے، مگر لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا پڑا ہوا دیکھا اور اس کا احترام بجا لایا تو اللہ کریم نے زندگی میں وہ انقلاب پیدا کیا کہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی بن کر اپنی اولادوں، بھائی بہنوں، اپنے ساتھ جینے والوں، کسی معمولی سی غلطی اور کسی کمی کی بنیاد پر اس کا مذاق، حتیٰ کہ اپنے زندگی میں اگر بیوی کے سے بھی کوئی غلطیاں اور حقیقی کام نظر آ جائے تو مذاق نہ ہو رہا ہے، کیونکہ زندگی میں کب کس کے انقلاب آتا ہے کوئی نہیں جانتا. حضرت علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی، جنہوں نے عقائد پر کتابیں لکھی اور شرح عقائد نصری ایک بڑی معتبر کتاب جسے لوگ پڑھ کر کے عالم بنتے ہیں. حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حال یہ تھا کہ ذہن کے اعتبار سے اتنے کمزور تھے کہ کتابیں یاد کرتے تھے اور بھول رہے تھے، باتوں کو بار بار غور کرتے لیکن بات یاد نہیں رہے تھے. عالم یہ ہو گیا کہ دوست اور ساتھی سے مذاق اڑائے تھے، صرف ان کو ذہن کو لے کر، مگر ایک معاملہ تھا کہ محنت کو ترک نہیں کیا. سوچ سے رچی کہ خدا کبھی نہ کبھی ضرور عطا کرے. اچانک کتاب کو لے کر کے پڑھتے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی اجنبی شخص آیا اور کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ سیر و سیاحت کے لیے نکلتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جا سکتا، ایک تو میں ذہنی اعتبار سے بڑا غبی ہوں، مجھے کتابیں یاد کرنی ہے، مجھے اپنے اسباق یاد کرنے، میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ میں جاؤں. وہ شخص چلا گیا. کچھ دیر کے بعد دوبارہ وہ شخص آیا اور فرمایا سعد الدین مسعود بن عمر تفتزانی میرے ساتھ چلو، سیر و سیاحت کر کے آتے ہیں، گھوم پھر کر کے آتے ہیں. پھر آپ نے وہی عذر پیش کیا کہ میں نہیں آ سکتا، مجھے اپنے اسباق یاد کرنے ہیں، میرا ذہن کمزور ہے، میں جلدی باتوں کو یاد نہیں کر پاتا. وہ شخص پھر چلا گیا. کچھ دیر کے بعد وہ شخص دوبارہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتزانی میرے ساتھ چلو، تمہیں نبی کریم نے بلایا. یہ بات سننی تھی کہ حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی اٹھتے ہیں اور اس شخص کے نقش قدم پہ چلنے لگتے ہیں. کچھ دور جا کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے. آقائے کائنات فرماتے ہیں تفتزانی میں نے تجھے کئی بار بولا مگر تو نے میری گفتگو پر دھیان نہیں دیا. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ نے یاد کیا ہے، میرے ساتھ جو عذر تھا میں نے عذر پیش کر دیا اور میں اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا. یا رسول اللہ میں آپ سے رحمت کی امید کا طلبگار ہوں، آپ کی شفقت کی شفقت کا امیدوار ہوں. آقائے کائنات پہ حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس عاجزی، اس انکساری اور اس سوچ کو جب دیکھا تو فرمایا سعد الدین اپنا منہ کھولو، آقائے کائنات پہ اپنا لعاب دہر ڈال دو. اور پھر اس کے بعد حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی کی زندگی میں جو انقلاب آیا ہے
وہ انقلاب آیا کہ اللہ کریم نے علم و فضل کا ایسا آفتابی محتاب بنایا کہ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی ان کے علم سے آدمیاں فیض پا رہی ہیں، ان سے استفادہ کرتی ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں ایک اچھی سوچ پیدا کیجیے، ایک مثبت سوچ پیدا کیجیے، اپنے اولاد ہو، بھائی بہن ہو، اپنے بیگانے ہو، کسی کی کمی کی بنیاد پر اس کے مستقبل کا فیصلہ نہ کیجیے۔ نہ جانے ان کی زندگی میں کب انقلاب آ جائے، نہ زندگی میں جا کر کب خیر داخل ہو جائے، ان کی زندگی کب اعلیٰ معیار پہ داخل ہو جائے۔ آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، ہم اولاد کی غلطیاں دیکھتے ہیں تو برے بھرے الفاظ کہہ دیتے ہیں، ہم اپنے اولاد کی کچھ کمیاں دیکھتے ہیں تو اس کے مستقبل کا فیصلہ سنا دیتے ہیں، اپنے بھائی کی کمیاں دیکھتے ہیں تو مستقبل کا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ یہ رب کی رحمت سے بہت بڑی مایوسی اور ناامیدی ہے کہ آپ کسی کی خامیوں کی بنیاد پر اس کے مستقبل کا فیصلہ سنا دے۔ یاد رکھیں، خامیاں سبوں کی زندگی میں ہیں، خوبیاں سبوں کی زندگی میں ہیں۔ انسان کا حسن یہ ہے، انسان کی خوبصورت یہ ہے کہ کسی کی گفتگو میں، کسی کی بات میں، کسی کے عمل میں، کسی کی زندگی میں، کسی کے صحبت میں، کسی کے کردار میں، کسی کے گفتار میں روشن پہلو تلاشے، حسن پہلو تلاشے۔ خامیوں کو نظر انداز کرنا سیکھیے، اصلاح کا اچھا پہلو تلاشیے، تب جا کر کے کامیاب ہوں۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ٹائم بتائیے گا، سامنے والی گھڑی جو ہے بند پڑے گی کتنا 38 ہو گئے، ہاں 45 ہوگا تو گھڑی بند ہو گئی۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت ذنون مصری، میں آپ کی سوچ کو بدلنا چاہتا ہوں۔ ہمارا سماج منفی پہلو میں ڈوبا ہوا، غلط سوچ میں ڈوبا ہوا، خیر کا پہلو اپنائیے، اچھی سوچ دل و دماغ میں پیدا کیجیے، یہ آپ کی زندگی کو سکون بخشے گا، یہ آپ کی زندگی کو اطمینان بخشے گا۔ آپ سوچیں، حضرت ذنون، اللہ والوں کی سوچ دیکھیں، یاد رکھ لیجیے، برے سوچ کا جواب صحیح سوچ دینا۔ ایک لائن اگر کھینچ دی گئی ہے تو اس کو چھوٹا کرنے کے لیے کاٹنا ضروری نہیں ہے، اس کے سامنے ایک بڑی لائن کھینچ دینا ضروری ہے، بڑی لائن خود بخود چھوٹی ہو جائے۔ غلط سوچ اگر آ گئی، اچھی سوچ پیش کیجیے، غلط سوچ کا خاتمہ خود بخود ہو جائے گا۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے ولی، کشتی میں سفر کر رہے تھے، سامنے سے کشتی آ رہی ہے جس میں گانے اور بجانے کی آواز آ رہی ہے، بڑا طوفان مچا ہوا ہے۔ جو حضرت ذنون مصری کے مریدین اور متقدین تھے، فرمایا کہ حضور دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو ہلاک فرما دے۔ حضرت ذنون مصری ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا، جس طریقے سے تو نے ان لوگوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائی ہے، اسی طرح آخرت کی خوشیاں دی۔ ایک منفی سوچ کہ حضور دعا کر دیجیے کہ سب ہلاک ہو جائے، ایک مثبت سوچ کہ مولا جو خوشیاں تو نے انہیں یہاں عطا فرمائی ہے، اسی طرح خوشیاں آخرت میں بھی عطا فرما۔ جب وہ کشتی قریب آئی ہے، لوگوں نے حضرت ذنون مصری کو دیکھا ہے تو جتنے لوگ ناچنے اور گانے میں مصروف تھے، سب کے سب حضرت ذنون مصری کو دیکھ کر زاروں قطار ہونا شروع کیا ہے اور توبہ کیا کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کریں۔ حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں کہ سنو، آخرت کی خوشیاں کا دار و مدار اللہ نے توبہ پر رکھا ہے۔ میں مایوس نہیں تھا ان کی زندگی سے، اس لیے میں نے دعا کی آخرت کی خوشیاں عطا کرنا، تو اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ میرے لیے بھی بہتر ہوا، ان کے لیے بھی بہتر ہوا، بنسبت اس کے کہ میں ان کی ہلاکت کی دعا کروں۔ عرض یہ کرنا ہے، کسی سے مایوس نہ ہو جائے، اگر کوئی برا بھی ہے تو اس کے لیے خیر کی امید لگا کر کے رکھے، خیر کی تمنائیں کرے، خیر کی آرزویں کرے، یہ نہیں کہ غلط ہے تو ٹھکرا دیں، غلط ہے تو دھتکار دیں، غلط ہے تو صحبت سے ہٹا دیں، غلط ہے تو اسے طوفان بدتمیزی پر آمادہ کر دیں۔ یاد رکھیں کہ ہمیشہ اس بات کو سوچتے رہیں کہ دوسروں کے لیے اچھا بھی سوچے، اور کوئی اگر بگڑا ہوا ہے نا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے اچھی دعا بھی۔ حضرت زمزم حفانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ایک عادت ہو گئی تھی کہ میں کسی کے لیے دعا کہہ دیتا تھا جا خدا تجھے نہ بخشے۔ فرماتے ہیں اسی درمیان میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جنہوں نے مجھے ایک حدیث سنائی، غالباً حضرت ابو ہریرہ۔ فرمایا کہ انہوں نے سنایا
کہ تم اپنے اس عمل سے باز آ جاؤ، کیونکہ قوم بنی اسرائیل میں ایک عابد اور ایک گنہگار کا معاملہ ایسا ہی پیش آیا کہ اس عابد نے اس گنہگار کی اصلاح کی کوشش کی اور اس کے بعد اس کے حق میں دعا کر دی، نہ سدھرنے کی بنیاد پر کہ جا خدا نہ تجھے بخشے نہ تجھے جنت میں داخل کرے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ملک الموت کو بھیجا اور دونوں کو موت عطا فرما دی، دونوں کو رب کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا اور گنہگار سے رب نے فرمایا کہ جا میں نے اپنی رحمت سے تجھے معاف کر دیا، اور اس نیکوکار سے کہا کہ تکبر کی بنیاد پر، مایوس سے رحمت کی بنیاد پر میں نے اپنے عدل سے میں نے تجھے جہنم میں داخل کر دیا۔ کس نیکی پر آپ فخر کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی ذات پہ اچھائیاں نظر آتی اور دوسروں کی ذات میں صرف کمیاں ہی کمیاں نظر آتی، دوسروں کی ذات میں آپ کو خامیاں ہی خامیاں نظر آتی ہیں۔ ہر انسان کی ایک سوچ بن چکی ہے کہ وہ اپنے حوالے سے اچھا سوچتا ہے، دوسروں کے حوالے سے غلط سوچتا ہے، اپنے حوالے سے مثبت سوچتا ہے، دوسروں کے حوالے سے منفی سوچتا ہے، اپنے حوالے سے روشن سوچتا ہے، دوسروں کے حوالے سے تاریخ سوچتا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھ لیجئے، زندگی ایک آن میں پلٹ جاتی ہے، کب نیک مجرم بن جائے نہیں کہا جا سکتا، کب مجرم نیکوکار بن جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ اچھے ہیں، اچھائیوں کو سنبھال کر کے رکھیے کہ اللہ آپ کو اس پر استقامت عطا فرمائے، مگر کسی گنہگار کو دیکھ کر کے نہ دھتکاریے، کیوں؟ یہ مایوسی ہے، یہ رب کی رحمت سے نا امیدی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ گنہگاروں کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ عمل کیجئے، تھوڑا ہی کیجئے، مگر ہمیشہ کیجئے۔ یہ اچھی سوچ ہے، یہ مثبت سوچ ہے۔ اللہ نے اگر اچھی توفیق عطا فرما دی تو شکر ادا کیجئے، کوئی غلط انسان نظر آ جائے تو اس کے حق میں دعا کیجئے، مراقبہ کیجئے، ہر پہلو بیٹھ کر کے یہ سوچئے کہ میرا رب میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سوچ اگر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ مثبت سوچ ہی ہوگی، کیونکہ پھر بندہ دوسروں کے لیے غلط نہیں سوچتا ہے، کیونکہ یہ سوچتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ مراقبہ کیجئے، کوشش کیجئے جو اچھی سوچ رکھنے والے ہیں اس کی صحبت میں بیٹھے، جو اچھی نصیحت کرنے والے ہیں اس کے پہلو میں بیٹھے اور دوسروں کے ساتھ بہترین رویہ پیش کریں، دوسروں کی بھی مغفرت اور نجات کی امید لگا کر کے رکھیں، رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یقینی طور پر آج خاص کر بیوی کے حوالے سے، بیویوں کا شوہروں کے حوالے سے، اولاد کا اپنے ماں باپ کے حوالے سے، ماں باپ کا اپنے آل و اولاد کے حوالے سے، مالک کا ملازم کے حوالے سے، ملازم کا مالک کے حوالے سے، سماج میں ایک دوسروں کے حوالوں سے آج اچھی سوچ، مثبت سوچ لانا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے یہ تبدیلی نہ لائی تو آج زندگی جس طرح سے ہماری گٹھن میں گزر رہی ہے اس سے بدترین ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے اس منفی سوچ سے نکال لیا اور اچھی سوچ پیدا کر لی تو انشاءاللہ صرف ہم ہی نہیں بدلیں گے، مجھے امید ہے کہ ہم ہزاروں کو خود ہی بدلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لحاظ سے سماج اور معاشرے میں ایک اچھی سوچ پیدا کیجیے، چونکہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے فرمان اور پیارے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہر طرح کے گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، بروں کو اچھائی کی طرف لانے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم میں اگر کوئی پریشانی حال ہے تو مولا ان کی پریشانیوں کو دفع فرمائے، کوئی بار قرض میں دبے ہوئے ہے تو مولا خیر برکت کا ان کے لیے نزول فرمائے۔ مولا ہم میں کوئی بیمار ہے، کسی کے ماں باپ بھائی بہن خش و اقارب اہل و عیال آل و اولاد بیمار ہے تو مولا ہر ایک کو صحت کاملہ اور شفائی عاجلہ عطا فرمائے۔ مولا کریم دنیا جہان میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے مولا ہر ایک کی غیبی مدد فرمائے۔ مولا اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی کی زندگی عطا فرمائے۔ مولا ہمیں بہتر سوچ، بہتر کردار عطا فرمائے، پاکیزہ دل، پاکیزہ زبان، با حیا آنکھیں اور اچھی سوچ عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ مولا کریم عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، عذاب حشر سے محفوظ فرمائے اور جنت میں نبی کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وجنبت واتوب الیہ۔ جو